السلام علیکم. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں، لیکن پہلے میں فلسطین کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. فلسطین اس وقت، ویسے تو فلسطین بے شمار سالوں سے، جب سے یعنی تقریباً پاکستان بنا ہے تب سے ہی، کیونکہ اسرائیل کا قیام بھی تقریباً اسی کچھ عرصے میں عمل میں لایا گیا تھا، تو تب سے ہی وہ مشکلات سے گزر رہا ہے فلسطین. لیکن حالیہ کچھ عرصے میں اس کی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ جو حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر حملہ کیا تھا اور یرغمال بنایا تھا اسرائیلیوں کو، اور اس پہ ہمارے لوگ بہت خوش تھے کہ یار کتنا زبردست کام ہو گیا. لیکن ہوا اس سے کیا تھا کہ حماس نے اسرائیل کو ایک جواز دے دیا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا. اسرائیل عالمی سطح پر جب سے فلسطینی اسٹوڈنٹس باہر کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ بھی آپ دیکھیں کولمبیا یونیورسٹی میں ابھی تک کتنے حالات کشیدہ ہیں، تو عالمی سطح پر فلسطین کے پیغام کو وہ اجاگر کر رہے تھے اور اٹھا رہے تھے، اسرائیل پر عالمی دباؤ پڑ رہا تھا. لیکن اس کے بعد اکتوبر میں جیسے حماس کا حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل ایک وکٹم بن جاتا ہے، اور اسی وکٹم کارڈ کو پلے کرتے ہوئے اب اسرائیل نے غزہ کے اوپر شدید ترین بمباری شروع کر دی ہے، اور سویلینز کو، عام لوگوں کو گاجر مولی کی طرح ان کو مارا جا رہا ہے. اور اسرائیل کا یہ جو جنون ہے، جنگی جنون، یہ یہاں پہ نہیں رکے گا، یہ آگے بڑھے گا. شام پہلے ہی تباہ حال ہے، اس کے بعد آگے سے آگے ہر ملک کی باری ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے بے شمار جو ملک ہیں ان کو پہلے ہی نشانہ مطلب عبرت بنایا جا چکا ہے مڈل ایسٹ میں. عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ آگے سے آگے مڈل ایسٹ میں حالات اس وقت بہت کشیدہ ہیں. ایران کے اوپر ٹرمپ صاحب ایران کو دھمکیاں مسلسل دے رہے ہیں، اور ویسے تو روس اور چین نے پیغام دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اس کے بعد، ایران کے بعد اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے. پاکستانی ان ساری صورتحال میں خامخواہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اس میں چانس بننے لگا ڈیل کا. پاکستان کا اس صورتحال میں چانس تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر جنگ ایران تک آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں. ہمارا جو خطہ ہے، خاص طور پہ پنجاب نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کوئی جنگ نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی خانہ جنگی نہیں دیکھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ دھکے مار مار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افغانی یہاں سے چلے جائیں تو وہ جاتے کیوں نہیں ہیں. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، ہم واپس آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اور پاکستان میں جو سیاست کا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ علی امین گنڈاپور، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے طاقتور ترین شخص ہیں، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے ہائر پوسٹ عمران خان صاحب نے ان کو دی ہے. ان کو آ کر ٹیلی ویژن پر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسد کیسر کو اور شہرام ترکئی کو اور اس طرح بے شمار اور لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو پاور اتنی زیادہ مل چکی ہے، پارٹی کے جو پرانے لیڈرز ہیں جس طرح اسد کیسر صاحب کا اسپیکر قومی اسمبلی، وہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ظاہر ہے جب آپ نے اتنی الٹیمیٹ پاور انجوائے کی ہو تو آپ اس سے اوپر چاہتے ہیں کچھ. اسد کیسر صاحب اصل میں اپنے بھائی کو ایک طاقتور عہدے پر چاہتے تھے پختونخوا میں. جو علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، جن میں شیر افضل مروت اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، شاندانہ گلزار ہے، بہت بے شمار لوگ ہیں، ان کی وجہ سے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اب وہ سارا غصہ علی امین گنڈاپور پہ اتر ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی علی امین گنڈاپور کو بیسیکلی خیبر پختون کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے نا. اور کیوں لگایا ہوا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور میرے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک کروا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت سروائیول کس قدر مشکل بنا ہوا ہے. سروائیول اس سینس میں کہ پارٹی، جب ظاہر ہے سب سے بڑا لیڈر جیل کے اندر ہوتا ہے، 1-1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے باہر حالات مشکل ہوتے ہیں. اور علی امین گنڈاپور کی بات صحیح ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں باہر نکل کر تحریکیں چلاؤ جی. اب گرمی دیکھیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اب جی تحریک چلاؤ. جب 26 نومبر کو اب یہ بیٹھ کر شہباز گل نے ویلاگز کر دی، اور پتہ نہیں کون کون ان کا یوٹیوبر لگا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں جو پارٹی لائن پہ ویلاگز کرتے ہیں، وہ یہ لگے ہوتے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور بشرا بیگم کو چھوڑ کر چلا گیا. گنڈاپور نے یہ بات صحیح کی کہ بھائی میں تو وہاں تھا تو میں چلا گیا نا. آپ لوگ باہر سے بیٹھ کر، آپ لوگوں کے نہ گھروں پہ کچھ ہو رہا ہے، نہ آپ کے بیوی بچوں کو کوئی خطرہ ہے. جو لوگ آن گراؤنڈ اسٹرگل کر رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں جتنا زیادہ اسٹیٹ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس صورتحال میں لوگوں کو کہنا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. حماس آج تک انڈر گراؤنڈ ہے.
پی ٹی آئی پنجاب کے کتنے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں, کیا کیا مقدمے لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں, کیا سچویشن چل رہی ہے, اور باہر بیٹھ کر کے جی تحریک کیوں نہیں چلاتے, یہ کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے. بھائی جو لوگ پارٹی یہاں پہ چلا رہے ہیں وہ معاملات کو یقیناً آپ سے بہتر سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ باہر آنے میں ہی خان کا سروائیول ہے اور پارٹی کا سروائیول ہے. کیونکہ جتنا عرصہ عمران خان صاحب اندر رہیں گے ظاہر ہے یہ جھگڑے اور یہ مسئلے مسائل بڑھیں گے, لیکن حکومت کا سروائیول اس چیز میں ہے کہ عمران خان اندر ہے. عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. عمران خان صاحب نے نواز شریف کی طرح یہ تو نہیں نہ کرنا کہ کئی سال جا کے سعودی عرب بیٹھ جائیں اور چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو بہت سچویشن ٹینس ہے. سندھ میں ابھی جو بلاول بھٹو نے گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ان کی برسی سے خطاب کیا, وہاں پہ کنالز نامنظور, نہریں جو سندھ کے دریا پہ بنائی جا رہی ہیں ان کے اوپر شدید غم و غصہ نفرت پائی جاتی ہے سندھ کے اندر, اور اس پہ اب پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا جلسہ بھی خیر کرنے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. بلوچستان میں صورتحال بہت کشیدہ ہے. بلوچستان میں ہر طرح کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں, مارچ شروع ہو رہے ہیں, دھرنے شروع ہو رہے ہیں اور ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں حالات. اس صورتحال میں اگر پنجاب میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا وفاق کو قائم رکھنا. یہ جو میں نے شروع میں بات کی عالمی منظر نامے کی, پاکستان بیسیکلی اسی عالمی منظر نامے کا ایک حصہ ہے. اور پاکستان میں ٹرمپ کے آنے کے بعد جو آپ کو ایک لیئر, ایک نئی لہر نظر آ رہی ہے, ایک ویو نظر آ رہی ہے, وہ اسی کا بیسیکلی ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں کیسے اضافہ ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں. دیکھیں کہ بہت زیادہ ملک کے صوبوں میں حالات خراب ہو رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر سندھ سے بھی ایک سندھ واحد صوبہ رہ گیا جو فی الحال حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اگر اس میں بھی ویسے تو پچھلے 3-4 مہینے سے جی ایس سندھ کے محاذ سے مارچ ہو رہے ہیں, تحریک چلائی جا رہی ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی جو واحد وفاقی اسٹیک ہولڈر سمجھی جاتی ہے سندھ کے اندر, اگر وہ بھی حکومت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو پھر معاملات بہت زیادہ پیچیدگی کی طرف چلے جائیں گے. حکومت کو کھڑا رہنا اپنے پاؤں پہ مشکل ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا لیں گے. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنانا اس وقت دیوانے کا خواب ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت پی ٹی آئی میں جو بھی چھوڑ کر جائے گا وہ ناکام ہی ہوگا, کیونکہ مقبولیت کی ویو ہی ایسی ہے. فواد چودھری صاحب کی دیکھ لیں سچویشن, عمران خان صاحب نے ابھی تک ان کو واپس نہیں لیا. شیر افضل مروت باقی کتنے بیانات دے دیے, علیمہ خان ایسے, بشرا بیگم ایسے, پارٹی میں یہ ہو رہا ہے, پارٹی میں وہ ہو رہا ہے, لیکن عمران خان ٹھیک ہے. عمران خان کے خلاف جانا ابھی فی الحال کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, پنجاب میں بھی نہیں, اور پختونخوا میں تو خیر بہت دور کی بات ہے. اللہ حافظ.